بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ خنزیر کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے رکھا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کو پیدا کرنے کی کیا حکمت ہے؟ کائنات کا یہ غلیظ ترین جانور کیسے پیدا ہوا اور اس کے پیچھے کیا تاریخ ہے؟ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، اب تو سائنسی تحقیق نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ خنزیر کے گوشت میں ایسے جراثیم پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ مگر اللہ رب العزت نے آخر اس جانور کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ناظرین، خنزیر کی پیدائش کا تعلق براہ راست طوفان نوح اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے وابستہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ کسی ایسے آدمی کو پیدا فرمائیں جو ہمیشہ کشتی نوح علیہ السلام کے پاس رہا ہو اور ہمیں کشتی نوح علیہ السلام سے متعلق معلومات فراہم کرے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے ایک ڈھیر سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی کہ یہ نوح علیہ السلام کی قوم میں سے کسی ایک شخص کی مٹی ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مٹی پر اپنی لاٹھی ماری تو ایک بوڑھا آدمی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس بوڑھے آدمی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کو بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 1200 گز لمبی تھی اور 600 گز چوڑی تھی، اور اس کشتی کی 3 منزلیں تھیں۔ پہلی منزل میں جنگلی جانور تھے، دوسری منزل میں انسان تھے اور تیسری منزل میں پرندے تھے۔ جانوروں کی وجہ سے اس کشتی میں گند پڑ گیا جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے پریشانی کا سبب بن رہا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف ایک وحی بھیجی کہ تم ہاتھی کی دم کو پکڑ کر جھنجھوڑو، یعنی کھینچو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب ہاتھی کی دم کو پکڑ کر جھنجھوڑا، اس سے ایک جانور پیدا ہوا جس کا نام خنزیر تھا۔ خنزیر نر اور مادہ دونوں پیدا ہو گئے اور وہ فوراً سب گند کھا گئے جو جانوروں کی وجہ سے وہاں پر پھیلا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نجس اور حرام قرار دیا ہے، اور قرآن کریم میں اس کا گوشت کھانے کی ممانعت کی گئی ہے۔ محققین نے بھی خنزیر کے سینکڑوں نقصانات بیان کیے ہیں، اور محدثین کے مطابق خنزیر کسی بھی نبی کے زمانے میں حلال نہیں تھا، یعنی کہ یہ ناپاک اور نجس جانور زمانہ قدیم سے ہی حرام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے متعلق کچھ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ ان کے زمانے میں خنزیر حلال تھا، مگر یہ بات بالکل غلط ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی طرف جو اس کی حلت منسوب کی جاتی ہے، یہ بالکل درست نہیں۔ ان کی شریعت میں بھی خنزیر حرام تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو خنزیر کو قتل کریں گے، اور اس کے تحت علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس پر دلیل ہے کہ ان کی شریعت میں بھی خنزیر حرام تھا، اور اس میں ان عیسائیوں کی بھی تکذیب ہے جو خنزیر کی حلت کو اپنی شریعت کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ناظرین، خنزیر کی شکل میں بعض اقوام کا مسخ بھی ہوا ہے، اور جس جانور کی شکل میں مسخ ہوتا ہے وہ خبیث ترین جانور ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے خنزیر کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔